جس پر وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب جانے لگا تو اس نے کشن پکڑ کر ارحم کی جانب اچھالا جسے وہ کیچ کر گیا۔ میرے قریب آئے تو ماروں گی، آئی پرومس، وہ بلش کرتے ہوئے بولی اور دوسری جانب بھاگ گئی۔ آخر کب تک بچو گی حسینہ، کبھی تو ہاتھ آؤ گی نا؟ وہ پردے پیچھے کر کے اس کی طرف بھاگتا ہوا بولا۔ اتنی آسانی سے بھی نہیں، وہ کاؤچ سے کشن اس کی جانب پھینکتے ہوئے بولی، ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، جس پر ارحم نے آئیبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ جب اس کی مسکراہٹ میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی تو اپنے ہاتھ میں کیچ کیا ہوا کشن اس کو دے مارا۔ ابھی بتاتی ہوں آپ کو، وہ کہہ کر اسے گھورتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھی اور سرہانا اٹھا کر اس کی جانب اچھالا جو ارحم کے سینے سے ٹکرایا۔ آؤچ! جو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سوری سوری پلیز، زیادہ زور سے لگ گیا ہے کیا؟ وہ جلدی سے اس کا بازو پکڑ کے بیڈ کی جانب لاتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا فرق پڑے، تم بس مجھے مارو۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا، سوری پلیز۔ اس کی سوری بولنے پر ارحم نے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پہ گرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جب اسپرا کو ہوش آیا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے، وہ بکھلاتے ہوئے بولی، کیا کہہ رہی تھی کچھ دیر پہلے؟ اتنی آسانی سے بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، یہ چیٹنگ ہے ارحم، ایسے نہیں ہوتا نا؟ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جب وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر گیا۔ اور تم ڈرامے کر رہے تھے، سینے پہ درد تو دیکھا؟ اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مارتے ہوئے غصے سے بولی، تم جنگلی بلی نہیں بنتی جا رہی؟ اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ رکھتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں بھر گھما کر رہ گئی۔ اس نے اسپرا کا ایک ہاتھ آزاد کر کے اس کے بال گردن سے ہٹائے اور وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ پلیز ارحم، وہ لال گلابی ہوتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی، مگر وہ اگنور کرتا اس کے چہرے کے سارے نقوش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ ارحم پلیز، وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی، فائن، جب تک تم دل سے اپنا آپ مجھے نہ سونپو میں حق نہیں جتاؤں گا۔ وہ کہہ کر اس سے دور ہو کر سر تکیے پر رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ وہ لب چباتے ہوئے خود کو نارمل کر کے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ سوری، پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے، وہ نام آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، مجھے محبت ہے ارحم تم سے، بس تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں خود سے بڑبڑائی تھی، تبھی اس نے اپنی کمر پر ارحم کا ہاتھ محسوس کیا جس نے جھٹکے سے اسے اپنے سینے پہ گرایا تھا۔ سو جاؤ سویٹ ہارٹ، ورنہ ارادہ بدل سکتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا مزے سے بولا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سر تھوڑا سا اوپر کر کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ کافی ہینڈسم لگ رہا ہوں، جو آنکھیں ہٹنا انکاری ہو رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتا ہوا پوچھنے لگا، ویری فنی، بالکل بندر لگ رہے ہو، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے، جس پر ارحم کے لب مسکرانے لگے۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، اس کے بال سے ہلاتا ہوا بولا، بالکل، صرف اور صرف میرے ہو۔ اسپرا اس کی ٹوڑی کو چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولی اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو سنتی آنکھیں بند کر گئی، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا نیند کی وادی میں اترنے لگا۔ اسپرا کی صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے ارحم کو اپنے قریب ہی پایا جو اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، گڈ مارننگ بیوٹیفل، وہ اس کے ماتھے کو چومتا ہوا بولا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ کروٹ بدل کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی، تیار ہو جاؤ، پھر ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولا، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ اس کی داڑھی پر ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی، تم سارا دن میرے ساتھ رہو گی؟ میں جہاں بھی جاؤں گا تم ہر پل ساتھ ہوگی، میری نظروں کے سامنے؟ اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بتانے لگا، ویسے ساتھ رہوں گی جیسے کیسینو میں لے کر گئے تھے اور پھر بھول گئے تھے، میں بھی ساتھ ہوں۔ وہ اپنا چہرہ اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، نہیں میری جان، میں سچی اس دفعہ ساتھ رہوں گا۔ وہ پیار سے بولا تو وہاں میں سے ہلاتے اٹھ گئی اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ ریڈی ہو کے باہر آئی تو روم سروس ناشتہ دے کر جا چکی تھی۔ ہم لوگ آج کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔
میرے فائٹنگ کلب۔ اس کے بتانے پر اسپنا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر دونوں خاموشی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ فائٹنگ کلب کے لیے ہوٹل سے نکل گئے۔ جب وہ لوگ فائٹنگ کلب میں داخل ہوئے تو اس کا اندر کا ماحول کیسینو سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں صرف چند لڑکیاں موجود تھیں، باقی سب آدمی تھے۔ ریسلنگ چل رہی تھی، لوگ اپنے فیورٹ انسان کے لیے چلا رہے تھے اور وہ ایریا ڈارک تھا۔ ارحم نے اسبرا کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی تاکہ جن مردوں کی نظر اس پر اٹھ رہی تھی انہیں احساس ہو سکے کہ وہ کس کی ملکیت ہے، جس کے بعد کسی بھی شخص نے غلطی سے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی، جس پر اسبرا کا دل پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ارحم اسے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا جہاں فائٹنگ کا شور نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں اسپرا کی نظر دو لڑکیوں کی طرف گئی جو آپس میں کس کرنے میں مصروف تھیں۔ شرم سے اس کے گال دہکنے لگے۔ وہ ان سے نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم نے یہ کبھی ٹرائی کیا ہے؟ اس نے ان دونوں لڑکیوں کی جانب اشارہ کر کے اس کے کان میں سرگوشی نما پوچھا۔ شٹ اپ ارحم، وہ اس کے بازو پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ وہ کچھ لمحے مزید چل کر ایک ایریا میں داخل ہو گئے جہاں آدمی کام کرنے میں مصروف تھے۔ یہ جم ہے، ارحم نے اسبرا کو بتایا جو آس پاس جم کی مشینری دیکھنے میں مصروف تھے۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر اس ایریا کے آخر میں آ گیا اور ایک دروازہ کھول کر اسبرا کو ساتھ لیے داخل ہو گیا۔ اسبرا کی سب سے پہلی نظر علی اور تیمیہ سے ٹکرائی۔ جیسے ہی تیمیہ نے اسے وہاں آتے دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے گلے سے جا لگی۔ ہم تمہیں لے کر بہت پریشان تھے، تیمیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ کیا زبیر اور اس کے ساتھ گئے آدمی واپس لوٹ آئے ہیں؟ ارحم نے علی کے قریب جا کر اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ رستے میں ہے، علی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، جبکہ وہ اسپرا نظر گھما کر اس کمرے کو دیکھنے لگی جو بالکل گھر میں موجود ارحم کے آفس جیسا تھا۔ تیمیہ، مجھے فائل دو جو کل علی لایا تھا، ارحم نے ٹیبل کے پیچھے پڑی ہوئی زمین چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی لائی، اس نے کہہ کر اسپرا کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد علی اور ارحم بزنس سے متعلق کوئی بات کرنے لگے تو اسپرا اس کمرے میں موجود ایک بڑے سے لاکر کی جانب بڑھ گئی جس میں وائٹ کلر کی دیوار پر نیلے رنگ کی گرتی روشنی اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ شیشے کا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کا موجود ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جو چیز اسے سب سے خوبصورت بنا رہی تھی وہ وہاں پڑی پسٹلز اور رائفل اور گولیاں تھیں۔ وہ وہاں پڑی ستاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ ان کے چمکنے کی وجہ نیلی روشنی تھی جو سفید دیواروں پر گر رہی تھی۔ جب ان کے استعمال کا خیال اس کے دماغ سے گزرا تو اس کا پورا وجود خوف سے کپکپایا۔ ساتھ ہی اس کی نظر آخر پر بنے باکس سے ٹکرائی جہاں پاس ورڈ ڈائل کر کے ان ہتھیاروں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس کا پاس ورڈ 565 ہے، اگر تم کھولنا ہے تو کھول لو، اس کے کان سے ارحم کی آواز ٹکرائی۔ ساتھ ہی تیمیہ دروازہ کھول کر اندر آئی جس کے ہاتھ میں ایک فائل موجود تھی۔ اسپنا نے پلٹ کر ارحم کو اسمائل پاس کی اور پھر پاس ورڈ ڈائل کر کے ان سب ہتھیاروں کو قریب سے دیکھنے لگی، ساتھ ان کی سمبل اور نام یاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں گولیوں پر ٹھہر گئی جہاں ہر سائز کی گولی موجود تھی، چھوٹی سے لے کے بڑی تک۔ ان میں سے جو اسے سب سے الگ لگی وہ اسے اپنی ہتھیلی میں رکھ کر دیکھنے لگی۔ اٹس اے ہولو پوائنٹ بلیٹ۔ ارحم کی آواز پر اسپرا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی نظر کمرے میں دوڑائی جہاں علی فائل کے اندر سر گھسائے بیٹھا تھا جبکہ تیمیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ ارحم اس کی ہتھیلی سے گولی اٹھا کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ ہولو پوائنٹ بیکاز اٹ ہیز ہولو ایٹ دی ٹپ۔ اسپرا نے اس گولی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یپ، وہ سکون سے بولا، یہ باقی سب سے الگ ہے۔ اس کے ہاتھ سے واپس سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، بالکل ویسے ہی جیسے تم الگ ہو اس دنیا سے۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ کر اس کے گال کو چومتے ہوئے بولا، شرم کر لیں، دور ہوں، یہ یہاں سب موجود ہیں۔ وہ اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، ساتھ چوری چوری علی کی جانب دیکھنے لگی، کہیں اس نے دیکھا تو نہیں۔
مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھا، جس پر اسپرا نے سکون کا سانس کھینچا اور ارحم کے پیٹ پہ پنچ مار کر اپنا رخ بدل گئی۔ ظالم نہ ہو تو، ویسے یہ بلیٹ میری پسندیدہ ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، اس سے آرام سے جان بھی جا سکتی ہے، بس صحیح جگہ کا نشانہ اور ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو اسپرا نے حیرت سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے اتنی خطرناک گولی پاس کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے رکھی ہوئے یہ ساری گولیاں، وہ شرارت سے کہہ کر ہنسنے لگا۔ ویری فنی، بہت ہنسی آئی۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، ویسے یہاں کون سی گولی لگی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ بینڈیج پہ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ تمہیں فکر ہو رہی ہے مجھے زیادہ نقصان کیوں نہیں ہوا، میں کیسے بچ گیا؟ مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم بہت برے ہو نا، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے غصے سے بولی۔ یار معمولی سی بلیٹ تھی وہ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ نمی دیکھ کر سنجیدگی سے بولا اور 7 گولی اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اسی جگہ رکھ دی جہاں وہ پڑی ہوئی تھی۔ فکر مت کرو، اتنی آسانی سے کہیں نہیں جاؤں گا، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، جو بھیگی آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھو یار، یہ ناانصافی ہے، ہم جیسے کنوارے لوگوں کے سامنے رومانس کرتے ہوئے تھوڑا خیال کرو، ہمارے بھی دلوں کے میں کچھ کچھ ہوتا ہے۔ علی ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، جس پر اسپرا بکھلا کر ارحم سے دور ہوئی اور اس کے گال دہکنے لگے، جبکہ ارحم نے اسے ان نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ کہ کیا چلو ہمیں کام ہے۔ وہ خود کو سنبھالتا جلدی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اوکے ٹیزورو، تھوڑا کام ہے، ابھی آیا، تب تک تم تھوڑا وقت تہمیہ کے ساتھ گزارو، وہ ابھی آ جائے گی۔ ارحم نے اسے لاکر کو واپس سے لاک کر کے اسپرا کو کہا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا تم جہاں جاؤ گے میں بھی ہر پل ساتھ رہوں گی۔ وہ اسے اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی۔ ٹیزورو، بس کچھ دیر کی بات ہے میری جان، بس ابھی آتا ہوں۔ اس کے پیار سے بولنے پر وہ سانس کھینچ کر رہ گئی اور پھر ہاں میں سر ہلانے لگی، تبھی تہمیہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کا گال سے ہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ کیا تم یہاں کھڑی ہو کر ہر چیز دیکھنے والی ہو؟ تہمیہ نے نروس ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس نے اسپرا سے اپنی سچائی چھپائی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ میرے لیے نئی جگہ ہے، وہ کندھے اچکاتی ہوئی بولی۔ WWE، کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی حقیقت دیکھی ہے؟ تہمیہ نے اس سے پوچھا، جو یہاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ نہ، پہلی بار ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، ساتھ ہی سامنے 2 آدمیوں کو دیکھنے لگی جو فائرنگ ایریا میں لڑ رہے تھے۔ اسپرا، تہمیہ نے لب چباتے ہوئے پکارا۔ بولو، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا، وہ ایکچولی ارحم، کوئی بات نہیں، میں سمجھ گئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولی، وہ مکمل جھوٹ نہیں تھا، میں سچ میں ایک باٹنسٹ ہوں اور ایک گن ہینڈلر بھی۔ سنو اسپرا، میں نے تمہیں اپنے بارے میں جو بھی کہا وہ سب سچ تھا، بس میں جو ارحم کے لیے کام کرتی ہوں وہ تم سے چھپایا تھا، وہ بھی ارحم کے کہنے پر چھپایا کیونکہ وہ چاہتا تھا تم میرے آس پاس ریلیکس رہو۔ وہ پریشانی سے بولی، دیکھو اگر تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو تو میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسپرا کے خاموش رہنے پر وہ مایوسی سے بولی، مجھے نفرت نہیں ہے تم سے تہمیہ۔ تہمینہ، واٹ؟ میرا نام تہمینہ ہے، جو میرے اپنے ہیں، میں چاہتی ہوں وہ مجھے میرے اصلی نام سے پکاریں۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی تو اسپرا نے ہاں میں سر ہلا کر ہنس پڑی۔ تو کیا تم جانتی ہو ارحم کیا کر رہا ہے؟ وہ اسی بلڈنگ میں موجود ہے، اور پھر بھی دیکھو میں اس سے اتنا دور یہاں ہوں۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے تہمینہ سے پوچھنے لگی، میڈم کا وہ 2 پل بھی اب دل نہیں لگتا ارحم کے بغیر؟ ہائے یہ محبت! تہمینہ شرارت سے بولی، جس پر وہ بلش کرنے لگی۔ تم بھی نا، وہ کہہ کر اپنا رخ دوسری طرف کر گئی۔ پولیس نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا سوائے ڈائمنڈ کے بزنس پر، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ارحم اس وقت جس چیز کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہے وہ شزا کو واپس لانا ہے اور باس کو اٹلی آنے سے پہلے کسی بھی طرح روکنا ہے۔ ہر کوئی باس کے واپس آنے پر اتنا کیوں گھبرا رہا ہے؟ کیا تم سب کو اس کے واپس لوٹنے پر خوشی نہیں ہے؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے خوشی ہوگی، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں وہ نہ لوٹیں
کیونکہ ان کی واپسی کا مطلب ہے پولیس اور انڈر ورلڈ والوں کے درمیان جنگ، جو ارحم نہیں چاہتا ہے، یہاں تک ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم سب اتنے ڈرے ہوئے ہو۔ یہاں پر کوئی بھی ڈرا ہوا نہیں ہے اسرا، تو پھر تم لوگ اس وجہ سے پریشان ہو۔ اس دوران تمہارے لوگوں کی اموات ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں میں سے ہر کوئی خوشی خوشی باس کے لیے اپنی جان دے دے گا اسپرا، ہمیں اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ارحم یہ جنگ اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ اس لڑائی کے آخر میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ سب ہمارے لیے نہیں ہو رہا، وہ یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب ہمارے لوگ واپس آئیں گے تو ڈائریکٹلی حکم جاری کر دیں گے کہ تمہارے لوگوں کے سمیت پولیس والوں کو ختم کر دو۔ دانش کی ماں ہیڈ ہے، وہ یہ سب کروا رہی ہے۔ ہمارے باس ہر صورت اس کو اور اس کی فیملی کو ختم کروا دیں گے۔ جب وہ حکم جاری کرے گا تو ہمیں تمہاری فیملی اور دوستوں کو بھی ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اس سب کی اصل وجہ تم ہو۔ یہ سب تب شروع ہوا جب ارحم تمہیں اٹھا کر لایا ہے، تبھی عالیہ اس سب میں ملوث ہوئی ہے۔ وہ اتنی تباہی مچا رہی ہے، تو یہاں آ کر وہ جب حکم دے گا تو ارحم بھی تمہاری فیملی کو مرنے سے نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے جب یہ سب ختم ہوگا سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر اسپرا کا خود کھول کر رہ گیا، کیونکہ اس وقت کسی بھی اپنے کو نہیں کھو سکتی تھی، نہ اس کے پیرنٹس کو، نہ ہی فرینڈس کو، اور نہ ہی ارحم کو، کیونکہ ان سب لوگوں سے اس کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ ارحم نے سوچا کہ وہ عالیہ اور اس کی فیملی کو ختم کر کے کچھ دیر کے لیے سنان کی توجہ خود سے ہٹا دے اور اس دوران اپنے تمام بزنس واپس اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ لیکن تمہیں وہ درد میں نہیں دیکھنا چاہتا، صرف تمہاری خوشی کے لیے اس نے زبیر کو واپس بلا لیا جو انہیں ختم کرنے گیا ہوا تھا۔ لیکن یقین کو زبیر کو اس چیز کی بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہوگا خوش، اس کو الزام نہیں دے سکتے۔ وہ صرف شزا کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، جس پر وہ شرمندگی سے سر نیچے جھکا گئی، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی شزا واپس آ جائے اور سب نارمل ہو جائے، اپنی لائف گزاریں۔ لیکن شاید یہ بھول جاتی ہے یہاں کچھ بھی نارمل نہیں ہوتا۔ اچانک سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تو ان دونوں نے بکلا کر اپنے پیچھے دیکھا، جہاں ایک آدمی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا جس کے اوپر کانچ کا ٹیبل ٹوٹا تھا۔ آس پاس ہر چیز ساکن ہو گئی اور پتھرائی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ اس آدمی نے غصے سے ٹیبل کو پیچھے پھینکا اور دوسرے آدمی کی جانب بھاگا جس نے اس کے اوپر کانچ کا ٹیبل توڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ پہنچا کسی نے مضبوط ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ اس آدمی نے غصے سے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا، مگر سامنے ارحم کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہوئی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ارحم غصے سے داڑا تو وہاں موجود سب لوگوں کے وجود خوف سے لرزے۔ تم لڑنا چاہتے ہو؟ اگر لڑنے کا اتنا شوق ہے تو سامنے رنگ موجود ہے، اس میں جا کر لڑو۔ آئن وہ اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر وہ اپنا سر جھکا گیا۔ اور تم ایک نیا ٹیبل خرید کے لاؤ گے اور تمہاری وجہ سے یہ جو دیوار خراب ہوئی ہے اسے بھی ٹھیک کرواؤ گے ڈیوس؟ وہ اپنا رخ دوسرے آدمی کی جانب کرتا ہوا تپے ہوئے لہجے میں بولا، جی سر۔ وہ خوف سے لڑکھڑاتی آواز میں بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ آئن سر جھکائے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ ارحم اس کا کندھا تھپتھپا کر اسپرا لوگوں کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اسپرا سے ٹکرائی وہ کول سے نرم پڑ گئی۔ تم بہت جلدی آ گئے، وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے سوچا تم مجھے مس کر رہی ہوگی ٹیزورو، اس کے قریب آ کر بال بگاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں جی، مجھے تیمیہ نے اچھی کمپنی دی، وہ شرارت سے بولی۔ فائنلی تم نروس اسٹیج سے باہر آ گئی اور تم دونوں میں سب نارمل ہو گیا؟ ارحم نے تیمیہ سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہو گیا، تہمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے علی کو کچھ کام دیا ہے، تم جا کر اس کے ساتھ وہ دیکھ لو۔ ارحم کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب کہاں جانا ہے؟ اسما نے کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو 3 بجا رہا تھا۔ گھر؟ اور کہاں؟ بس اتنا سا کام تھا۔ پھر تم اتنی لیٹ گھر کیوں آتے ہو؟ اسما نے اس کے ساتھ کلب سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے سارے بزنس کھو چکا ہوں اور تم کس چیز کی توقع رکھتی ہو؟ جس پر وہ خاموش رہی تو وہ بائک پر بیٹھ گیا، وہ بھی اس کے گرد اپنا حصار باندھ کر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔
تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اسرا نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے پوچھا، ساتھ آس پاس دیکھنے لگی جہاں سڑک کے کناروں پر درخت موجود تھے۔ سورج چمکنے کے باوجود ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ ہم بس پہنچنے والے ہیں، تم خود ہی دیکھ لینا، اس نے لیفٹ روڈ لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی تنگ روڈ پر اپنی بائک بھگانے لگا جہاں آہستہ آہستہ وہیکلز نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ جب وہ لوگ کافی آگے نکل گئے تو اس نے اپنی بائک روک دی اور نیچے اتر کے اسرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور درختوں کے درمیان سے آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ جب درخت ختم ہو گئے تو اسرا کی نظر ایک پول سے ٹکرائی جن کی صاف شفاف پانی پر سورج کی کرنیں گر کر اسے اور بھی پیارا نظارہ دے رہی تھی۔ وہ سارے کا سارا ایریا ہریالی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پول کراس کر کے آگے بڑھ گئے جہاں اور زیادہ درخت موجود تھے۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ ارہم نے رک کر اسرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک منٹ، اچانک سے یہ سوال کدھر سے آ ٹپکا؟ میں بس جاننا چاہتا ہوں، کیا تم کرتی ہو؟ ظاہر سی باتیں کرتی ہو تم پر یقین، اسرا نے نرمی سے کہا تو ارہم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اسے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرو، اس کے کہنے پر وہ فوری سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ارہم نے اسے برائڈل سٹائل میں اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور آگے کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ سکون سے اس کی دھڑکنوں کی آواز سننے لگی۔ کافی آگے جا کر ارہم نے اسے نیچے اتارا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ارہم، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، میں یہاں ہی ہوں میری جان، اپنی آنکھیں کھولو۔ ارہم کی گہری آواز پر اسرا نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا نظارہ دیکھ کر اسرا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر وہ اپنی بائیں کھول کر گھومنے لگی۔ او مائی گاڈ ارہم! اسرا خوشی سے جھومتی اس کے قریب آئی اور اپنی دونوں بائیں اس کے گردن کے گرد حائل کر دی۔ ارہم نے اسے کمر سے پکڑ کے ہوا میں گھمایا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کے گال کو چومتے ہوئے مسکرا کر بولی تو ارہم نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر دی جبکہ وہ مزے سے نظارہ دیکھنے لگی جہاں رنگ برنگے پھول تھے۔ ایسا کوئی کلر نہیں تھا جو وہاں موجود نہیں تھا۔ ساتھ ہی اس کی نظر اپنے پاؤں کی جانب گئی جہاں اس قدر لال، گلابی، پرپل رنگ بکھرے پڑے تھے جیسے باقاعدہ کسی نے وہاں پھولوں کی برسات کروائی ہو۔ وہ اس کے آس پاس اونچے اونچے درخت جو وہاں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اسرا نے تھوڑی سی نظر آگے گھمائی تو اس کی آنکھیں پہاڑیوں سے ٹکرائیں۔ ارہم، ایسا لگ رہا ہے تم مجھے جنت میں لے آئے ہو، کس قدر بیوٹی ہے نا یہاں! وہ مزے سے دلکش نظارہ دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، میں تمہاری برتھ ڈے پر تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں لا پایا، سوری۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ او ارہم، شکریہ، بہت خوبصورت ہے، وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ تمہیں مسکراتا دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے، یہاں آؤ۔ وہ سرگوشی نما کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پھولوں کے قریب لے گیا تو اسرا ہاتھ کھول کر پھولوں کی پتیوں کو چھونے لگی، ان کی نرمی اپنی ہتھیلی پر محسوس کر کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ تم نے پہلے بھی بولا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے لگی اس قدر پیارا ہے یہ سب، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ ارہم، میں بہت خوش ہوں، وہ اپنی بائیں کھول کر جھومتے ہوئے بولی۔ تبھی ارہم نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے کہ خود کی جانب کھینچا جس پر وہ بلش کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا، ان دونوں کے درمیان فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ زندگی کے لیے جان ضروری ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جینے کے لیے ارمان ضروری ہے، اس نے سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو کو چوما۔ اس جان اور ارمان کے لیے تیری مسکان ضروری ہے، اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، اور اس مسکان کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر جنونیت سے بولا جس پر اسرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر شدت بھرا لمس چھوڑ گیا جبکہ وہ خود کو سنبھالنے کے لیے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ مجھے بھی بتانا ہوگا، مجھے محبت ہے، اب اور دیر نہیں کر سکتی میں، یہ بہت اچھا موقع ہے۔
وہ جب اس سے دور ہوا تو اسپرا سانسیں بحال کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ ارحم آئے اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ارحم کے موبائل میں بیل بجی تو وہ سیل نکال کر کان سے لگا گیا۔ کیا؟ وہ کہہ کر ٹہلنے لگا۔ نہیں زین، کچھ بھی کرو وہ یہاں نہیں آنا چاہیے، میں نے تمہیں اس سے وہاں بات کرنے بھیجا تھا، کچھ کرو یار، اسے یہاں آنے سے روکو۔ زین، وہ نہیں آ سکتا، اسے نہیں آنا چاہیے۔ ارحم نے غصے سے چلایا، غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا لی۔ ڈیم اٹ، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر کال بند کر گیا۔ اس کی ساری خوشیاں مسکراہٹیں غصے اور ٹینشن میں بدل گئیں۔ میرا باس واپس آ رہا ہے، ارحم کے بتانے پر اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سر لہر دوڑی۔ زین، اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ اس وقت وہ یہاں آئے گا جب ان کا باس اٹلی واپس آ رہا ہے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ نروس ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے، آ جاؤ۔ زین کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے چلی گئی جو کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے باس راستے میں ہیں، کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا، وہ فرش کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا تم اس کے آنے پر خوش نہیں ہو؟ اسپرا کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جب بھی ابراڈ واپس آتا ہے، میں، ارسل اور ارحم سب سے پہلے جا کر ملتے ہیں، مگر اس سے اس دفعہ پر ہم پریشان ہیں، کہیں وہ ہماری آنکھوں سے خوف نہ دیکھ لے۔ جبکہ وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جب وہ واپس آئے گا اس کا حکم یہی ہوگا کہ ہم تمہاری فیملی اور دوستوں کو ختم کر دیں۔ اس کے الفاظ پر اسپرا نے اپنی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑا۔ میں نے تمہیں خود سے دور دھکیلا جب میں نے تمہیں تمہاری فیملی کے بارے میں انفارم کر دیا۔ مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا جب سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں تھا۔ الٹا میں تم سے غصہ تھا جو تم ارحم کو اور ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے بہت برا لگا تھا جب تم نے مجھے ایسے اگنور کیا، جیسے میں کوئی مصیبت ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ قسم سے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر یہ مصیبت آس پاس رہے تو۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ تم فلرٹ کر رہے ہو ایڈیٹ، ارحم تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ ایز لانگ ایز اٹس ورکنگ آئی ایم فائن، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پر پنچ مارا۔ مذاق کے علاوہ زین، سیریسلی تمہارے اگنور کرنے پر مجھے بہت برا لگا۔ تم وہ پہلے شخص تھے جس نے اس دنیا میں میری مدد کی۔ مجھے سمجھا جب ارحم صرف مجھے ٹارچر کر رہا تھا۔ تم نے بہت ساتھ دیا۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ میں خوش ہوں اسپرا، تم واپس آ گئی اور اب تم دونوں میں سب ٹھیک ہے۔ مجھے ارحم کے لیے بہت خوشی ہے، فائنلی اس نے تمہیں پا لیا۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ ابھی بھی بہت برا ہے، وہ مبصر ہوتے ہوئے بولی۔ اور اس برے انسان سے تمہیں محبت ہو گئی، کہہ کر لگاتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ اسپرا نے نرمی سے پوچھا، ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کہیں ارحم نے تو سن نہیں لیا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہاں پر موجودہ شخص جانتا ہے تمہیں اس سے محبت ہے، اس لیے واپس آئی ہو، سوائے اس انسان کے جسے پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اس سے پیار ہے۔ اس کی بات پر اسپرا نے سکون بھرا سانس کھینچا۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا زین، یہی محبت ہے، ہم فیصلہ نہیں کرتے ہمیں کسی سے کس سے کرنی ہے، یہ بس ہو جاتی ہے، کس سے، کب، کیسے، کہاں، کچھ پتہ نہیں چلتا، پیار بس ہو جاتا ہے۔ کیا تمہاری لائف میں بھی ایسی کوئی لڑکی ہے جس سے تمہیں محبت ہو؟ زین سے محبت کے بارے میں تفصیل جان کر وہ تجسس سے پوچھنے لگی تھی۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا۔ کیا وہ اس دنیا میں ہے؟ زندہ ہے وہ؟ اسپرا کے چہرے پر خوف دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ تو اس نے سکون بھرا سانس کھینچا۔ اوف زین، تم مجھے ہارٹ اٹیک دینے والے تھے پاگل، اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں یہاں تم سے بات کرنے آیا تاکہ تم سے معافی مانگ سکوں، نہ کہ اس لڑکی کو ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ او کم آن، بتاؤ زین، کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی جس نے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پھر کبھی صحیح اسپرا، وہ نرمی سے بولا تو وہ منہ بناتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ تو تم لوگ اپنے باس کو کیسے مناؤ گے؟ وہ سوال بدلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں اسپرا کیا ہونے والا ہے، ارحم نے مجھے بھیجا تھا باس کے پاس، لیکن میں نہیں سنبھال پایا۔ میں نے باس کو تمہارے بارے میں نہیں بتایا، بس زنان کا بتایا ہے۔ ارحم، ارسل اور زبیر اسے لینے گئے ہیں، وہ جلد ہی یہاں موجود ہوگا۔ جس پر وہ خاموش رہی کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔
لیکن اسے باس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اسے ارحم پر یقین تھا وہ سب سنبھال لے گا۔ تم نے ایسے ریئیکٹ نہیں کیا جیسے مجھے توقع تھی۔ زین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ارحم پر یقین ہے۔ وہ صرف اتنا ہی بول پائی تو زین سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا پریشانی ہو فوری زیکٹ کو کال کرنا، ٹھیک ہے؟ فکر مت کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو زین اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ارحم، زین نے دروازہ کھول کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، تمہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ سوال مجھے کرنا چاہیے؟ زین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیونکہ اس وقت ارحم کو باس کو واپس لانا تھا۔ باس فائٹنگ کلب میں موجود ہیں، ہم سب کو 1 گھنٹے تک اس کے پاس موجود ہونا ہے۔ اوکے، پھر میں نکلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اسپرا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو ارحم دروازہ بند کر کے اسپرا کی جانب بڑھ گیا۔ تم ٹھیک ہو ارحم؟ اس کے چہرے پر تھکاوٹ محسوس کر کے پوچھنے لگی، ساتھ ہی اس کی کمر کے گرد اپنے بازو عائل کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ میں نہیں جانتا ٹیزورو، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ ہاں باس تم سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن کیوں؟ اسپرا نے لمبا سانس کھینچنے کے بعد پوچھا۔ میں ان سے کچھ بھی نہیں چھپا سکا، انہیں بتا دیا کہ یہ سب کیسے شروع ہوا۔ اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے بولا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے ہو کر اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگی، جس کی وجہ سے ارحم کی گرفت اس کے گرد مزید سخت ہو گئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرے کسی بھی اپنے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ وہ سرگوشی نما اس کے کان کی لو کو چوم گئی۔ ارحم نے اسے کمر سے اٹھا کر دیوار کے ساتھ زور سے لگایا جس پر وہ کڑا کر رہ گئی۔ میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں اسپرا، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے الفاظ میرے لیے حکم ہوتے ہیں جن کو پایا تک مل تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ تو پھر میرے بارے میں کیا؟ وہ کہہ کر اپنی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد حائل کر گئی تاکہ خود کو مکمل سہارا دے سکے۔ میری فیملی اور دوستوں کے بارے میں دوستوں کے بعد میں کیا ہوگا؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، تم میرے ساتھ رہو گی؟ اس نے خالی نظروں سے اسپرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خوابوں میں؟ وہ ترکی بترکی بولی، خوابوں کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بھی، وہ یقین کے ساتھ بولا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر وہاں سے بائٹ کرنے لگا۔ اگر وہ لوگ مر جائیں گے تو ارحم میں بھی مر جاؤں گی، وہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ جس پر اس نے جھٹکے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسپرا کا پورا وجود خوف سے لرزا، کیونکہ سامنے ارحم نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ اسے پرانے والے ارحم کی یاد دلا رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں سب کچھ کھو چکا ہوں، تمہیں نہیں کھو سکتا اسپرا، وہ غصے سے ڈھاڑا۔ تو پھر میری فیملی اور باہر میں جائے ساری دنیا، مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنی ڈارک پیچ بلیک آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گزایا تو اسپرا کے پورے وجود میں غصے کی لہر دوڑی۔ تم نے اپنا فیصلہ کیا ہے ارحم اور میں نے اپنا کیا ہے۔ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتی۔ تمہارے لیے جتنا تمہارا باس اہم ہے ویسے ہی میرے لیے میری فیملی۔ اگر وہ مریں گے تو میں بھی وہ دوبارہ مت کہنا یہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ واپس سے اسے دیوار کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اس کے بال اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ گیا۔ تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو ارحم، وہ روتے ہوئے کراہتے ہوئے بولی، ساتھ ہی اس کی گردن کے گرد اپنے بازوؤں کا ساتھ تنگ کر کے۔ نہیں، تم مجھے درد دے رہی ہو، میں وفاداری اور تمہارے درمیان پھنس گیا ہوں اسپرا۔ میں اپنے باس کو نہیں کھو سکتا اور نہ ہی تمہیں۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ غصے سے چلایا، اپنے باس سے بات کرو۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جس میں اس کے بال قید تھے۔ وہ نہیں سنے گا اسپرا، دیکھو زین نے کوشش کی ہے، وہ نہیں مانے گا۔ تم ایک بار سوچ کر تو دیکھو اس کی، اگر وہ باس کی بات مان لیتا ہوں تو صرف تمہاری دوست اور تمہاری فیملی اور دوست مریں گے۔ تم اس سب سے باہر نکل کر میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو پلیز، اس کے بال چھوڑتے ہوئے بولا تو وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ او گاڈ ارحم، تم جانتے ہو اس وقت تم کیا بول رہے ہو؟ میں نے تم جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے تم نے آخر کہا کیا ہے؟ تم اچھے سے جانتے ہو فیملی کو کھونا کیسا ہوتا ہے، اس کے باوجود تم مجھے بول رہے ہو، میں یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ میری فیملی کے مرنے کی وجہ تم ہو گے اور میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں چلائی جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس نے اسے ارحم سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اس کی کمر کے گرد
اپنی ٹانگیں ہٹا دی، جس کی وجہ سے وہ نیچے جا کر گری، مگر اس وقت یہ درد کچھ بھی کم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا جو اس کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، لیکن اس سے پہلے وہ داخل ہوتی ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کی اپنی جانب کھینچا۔ آئی ایم اے سیلفش باسٹرڈ میاں کارا، میں وہ حاصل کر لیتا ہوں جو مجھے چاہیے ہوتا ہے، بغیر سامنے والے کی اجازت کے، اور مجھے تم چاہیے۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار کلب میں دیکھا اسی پل احساس ہو گیا تھا تم چاہیے ہو مجھے۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بس اتنا جانتا ہوں مجھے تمہارا جنون ہے، پاگل پن ہو تم میرا۔ وہ اپنی ڈارک کولڈ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب اس کی آنکھیں سانسیں انتہائی تیز چل رہی تھیں۔ اسبا کو اس پر وہ مانسٹر ہی لگا۔ تم پاگل ہو ارحم، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی نما بولی، تمہیں اپنے باس سے ڈر نہیں لگتا؟ تم بس اس کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہو، لیکن میرا کیا؟ وہ اس کے سامنے روتے ہوئے پوچھنے لگی، ساتھ اپنا بازو چھڑانے لگی، جس پر ارحم کی گرفت انتہائی سخت ہو گئی تو وہ تکلیف سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو ارحم، وہ نم آنکھوں میں بولی تو وہ بلینک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارحم تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو، بازو چھوڑو میرا۔ آئی ہیٹ یو فار ایوری تھنگ، آئی ہیٹ یو کمنگ انٹو مائی لائف، آئی ہیٹ یو۔ وہ روتے ہوئے فری ہاتھ سے ارحم کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولنے لگی۔ جب اس میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی تو وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جبکہ وہ بھی اس کے برابر بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے سے ٹکا گیا۔ آئی ہیٹ یو ارحم، وہ بول کر اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ کر شدت سے رو دی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری ٹو ضرور۔ وہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے نرمی سے بولا، جبکہ وہ اس کے سینے پر آہستہ آہستہ پنچ مارنے لگی۔ کافی دیر اس حالت میں بیٹھے رہنے کے بعد جب اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تو وہ اس سے دور ہو کر واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ فریش ہو گئی تو وہ جلدی دونوں فائٹنگ کلب میں باس سے ملنے چلے گئے، جیسا ارحم نے بولا تھا۔ اسما نے سارے راستے ارحم سے بات نہیں کی، جبکہ وہ اسے بتاتا رہا کہ باس کے سامنے کیسے بات کرنی ہے اور کیا بولنا کیا نہیں، مگر وہ سن کر بھی اگنور کرتی رہی، جیسے کہ باس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنی ہے، جب وہ بولے تو اس کی بات کو نہیں کاٹنا، اس کو گھورنا نہیں ہے، اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنی وغیرہ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے گھبرانا نہیں ہے اسپرا، اچھے سے بات کرنا۔ گاڑی سے نکل کر ارحم نے اسے سمجھایا، مگر وہ بغیر جواب دیے اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں آج خاموشی تھی۔ آج فائٹنگ کلب لوگوں کے لیے بند ہے، اس کے برابر چلتا ہوا بتانے لگا۔ جلدی وہ دونوں ارحم کے آفس کے سامنے موجود تھے۔ ارحم نے آگے بڑھ کر آفس کا دروازہ کھولا اور اسبق کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کی نظر وکٹر، زیکرڈ، زین، علی، احمد، تہمینہ، زبیر اور بھی کئی آدمیوں سے ٹکرائی جنہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ زین نے اسے وہاں دیکھ کر اسمائل پاس کی تو اس نے بھی اسے اسمائل لٹائی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اسپرا نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر پیچھے کیا، جس پر اس کی آنکھیں غصے سے ڈارک ہو گئیں، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگا۔ کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ سب نے اس تھپڑ کی آواز بآسانی سنی تھی۔ شی از دا ون باس، زبیر کے کہنے پر اسپرا نے ارحم سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا، جہاں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 50 کے قریب تھی۔ اس نے بلیک رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس کے بال سنہری تھے اور اس کے ہونٹوں میں سگار موجود تھا، جبکہ اس کی آنکھیں اسپرا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے جلدی سے ارحم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جس پر وہ اسے گھورتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ نظر انداز کرتی اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مزید سخت کر گئی۔ رضا برنیڈو کی نظر ان کے جڑے ہاتھوں سے ہوکر ان دونوں کی چہرے پر ٹھہری۔ باس، یہ اسپرا عبدالجبار ہے، ارحم نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ جھٹکے سے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں باس پر مرکوز تھیں۔ اسپرا، بہت پیارا نام ہے،